اور وہ لفظ یتیم بچے محمل کے دل میں کھپ گیا۔ بہت پہلے پڑھی گئی ایک آیت ذہن میں گونجی۔ ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور یتیم اولاد چھوڑ جاتے۔ یتیم بچے، اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے۔ آرزو، معاذ، معیز، وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ اور پھر کب وہ بریگیڈیئر فرقان کو خدا حافظ کہہ کر بلقیس کے ہمراہ باہر آئی، اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ دل و دماغ بس ایک ہی نقطے پہ منجمد ہو گئے تھے، اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے۔ بے اختیار اسے اس لاؤنج کا وہ منظر یاد آیا، صوفے پہ گری محمل اور اس کو تھپڑوں اور جوتوں سے مارتے اسد چچا اور غفران چچا۔ غفران چچا نہ جانے وہ کہاں گئے اور آغا جان سب کدھر چلے گئے؟ وہ ان لوگوں کو کدھر ڈھونڈے؟ مگر وہ ان کو کیوں ڈھونڈنا چاہتی تھی؟ اسے خود سے پوچھا، کیا وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کو ان کے کیے کی سزا ملی یا نہیں، کہ آخر یہ قانون فطرت ہے، یا وہ ان خون کے رشتوں کی محبت میں ان کو یاد کر رہی تھی؟ شاید خون کی محبت غالب آ گئی تھی، یا شاید اپنے سب سے قریبی رشتوں شوہر اور بیٹے سے ٹھکرائے جانے کے بعد اسے کسی رشتے کی ضرورت تھی۔ ہاں، شاید یہی بات تھی۔ وہ انہی سوچوں میں الجھتی گھر واپس آئی تھی۔ سارے میں فجر اتری جب وہ ویل چیئر کو خود گھسیٹتی کھینچتی لان میں آئی۔ شبنم کے قطرے گھاس پہ بکھرے تھے، دور کہیں پرندوں کی حمد کی آواز سنائی دے رہی تھی، مختلف بولیاں، مگر ایک ہی بات انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے، اور وہ اور بات ہے۔ تبھی وہ آہستہ آہستہ ویل چیئر چلاتی دیوار کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ دیوار کے اس پار مسجد کی عمارت تھی۔ صبح کے وقت مسجد کے صحن میں بچوں کے ناظرہ کلاس ہوتی تھی، وہاں بچے بلند آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے، ان کی تجوید کی ہلکی آواز ان کے لان میں بھی سنائی دیتی تھی۔ وہ آواز آج بھی آ رہی تھی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ ویل چیئر کے کان لگا کر سننے لگی۔ وہ سب مل کر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حطات، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ آج اس نے بہت عرصے بعد وہ آیت سنی تھی۔ بے اختیار وہ گود میں رکھے قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ وہ بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا قصہ تھا، سورہ بقرہ کی آیت 58۔ جب انہوں نے حطات کے بجائے حنات کہا، محمل کو کبھی یہ قصہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، اب بھی وہ الجھ سی گئی اور وہ صفحہ نکالا۔ اس میں اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لکھے تھے، شاید پرانے رجسٹر میں ہوں جو الگ سے تھے۔ اس نے اپنی ویل چیئر کا رخ موڑا اور اندر لے گئی۔ اسٹڈی میں ایک جگہ اس نے اپنے پرانے نوٹس رکھے تھے، وہ انہی کو ڈھونڈنے اسٹڈی میں آئی۔ دروازہ ادھ کھلا تھا، وہ اندر آ گئی۔ ہمایوں اس کی پشت کے ریک میں سے کوئی کتاب نکال رہا تھا، آہٹ پہ پلٹا، ایک نظر اسے دیکھا اور پھر واپس کام میں لگ گیا۔ اجنبیت، سرد مہری، بے حسی، مگر زیادہ دل جلائے بغیر کمرے کے مطلوبہ حصے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے نوٹس وہیں رکھے تھے، گرد کی ایک تہہ ان پر جمی تھی، جیسے ان گزرے برسوں میں بس واجبی سی صفائی کی جاتی رہی ہو۔ ظاہر ہے فرشتے کیا کیا دیکھے، اسے کسی دن اسٹڈی کی صفائی کروانا چاہیے۔ وہ سوچتی ہوئی مطلوبہ رجسٹر ڈھونڈنے لگی۔ بغیر کسی وقت کے اسے وہ رجسٹر سامنے ہی مل گیا۔ اس پہ ہلکی سی گرد کی تہہ جمع تھی۔ محمل نے وہ ترچھا کر کے چہرے کے سامنے کیا اور پھونک ماری، گرد اڑ کر دور بکھر گئی۔ میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ محمل ہمایوں بغیر کسی تمہید کے کھڑے کھڑے کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کرتے ہوئے اسے بولا تھا۔ لمحے بھر کو محمل کو لگا وہ دھول مٹی رجسٹر سے اڑ کر ہر طرف چھانے لگی ہے۔ اس نے بمشکل رخ موڑ کر اسے دیکھا، وہ بے نیاز تھا، کتاب کے ورق پلٹ رہا تھا۔ میرا مطلب ہے مکمل علیحدگی سے ہے، میں اب یہ رشتہ مزید نہیں نبھانا چاہتا، سو مجھے اپنے پیروں کی زنجیر کھولنے دو۔ سنی ہم دونوں کا بیٹا ہے اور 7 سال کا ہو چکا ہے، اس کی کسٹڈی اسے خود ڈیسائیڈ کرنے دینا۔ دھول شاید اس کی آنکھوں میں بھی پڑ گئی تھی، وہ سرخ پڑنے لگی تھی، وہ لب کچلتی اس کی بات سن رہی تھی۔ اگر سنی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میں اسے مجبور نہیں کروں گا،
وہ میرے ساتھ بھی چاہے تو رہ سکتا ہے، اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو بھی اسے مجبور مت کرنا، جو بھی فیصلہ کرو مجھے بتا دینا، لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس نے کتاب ریک میں رکھی اور بنا اس کو دیکھے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ شدید صدمے کے زیر اثر پتھر بنی ہی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کیا ہمایوں اس طرح اسے اپنی زندگی سے دور کر سکتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو کرنے دو، میں مر نہیں جاؤں گی اس کے بغیر۔ ایک دم اس نے سر جھٹکا، آنسو آنکھ میں آنے لگے اور دل غمگین ہو گیا۔ مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ بے اختیار ہی وہ مدھم سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی، اس کے دل کو جیسے قرار سا آ گیا۔ اس نے رجسٹر کھولا، نوٹس میں اس واقعے کے متعلق بس اتنا لکھا ہوا تھا کہ ہیکل میں داخل سے قبل جب بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ سواریوں پہ جھکتے ہوئے عاجزی سے حطاتن یعنی بخشش کہتے ہوئے داخل ہو تو وہ تمسخر اڑاتے ہوئے زبانیں مروڑ توڑ کے حناتن حناتن کہتے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے۔ حناتن کا مطلب ہوتا ہے گند۔ اس سے آگے صفحہ ختم تھا۔ اسے ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹک کر ان الفاظ پہ غور کیا اور پھر نئے سرے سے الجھ گئی۔ وہ واقعہ اسے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ بنی اسرائیل جیسی جنس اور عقل مند قوم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے گند کس چیز کو کہا؟ جب ان کو سیدھے طریقے سے بتایا گیا تھا کہ وہ بخشش مانگے تو انہوں نے گند گند کیوں کہا؟ ایک طرف وہ اتنے ذہین تھے کہ حطات ان سے ملتا جلتا لفظ ڈھونڈ لیا اور دوسری طرف اس لفظ کو کہنے کا مطلب ہی نہیں بنتا تھا۔ آخر کیوں انہوں نے صحیح لفظ نہ بولا، حناتن کیوں کہا؟ وہ سمجھ نہ پائی اور پھر قرآن بند کر کے رکھ دیا۔ دل اتنا خالی تھا کہ تفسیر کھول کر تفصیل پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہا۔ کانوں میں ابھی تک ہمایوں کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا اور رخسار پہ پھسلتا چلا گیا۔ تو جس حال میں بھی رکھے میرے مالک، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور نہایت بے دردی سے اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑ ڈالے۔ تیمور توست کے چھوٹے چھوٹے لقمے لے رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ وہ اپنی ویل چیئر گھسیٹتی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو وہ آہٹ پہ چونکا۔ لقمہ توڑتے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکے اور سر اٹھایا۔ محمل کو آتے دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑ گیا۔ اس نے توست کا بچا ٹکڑا زور سے پلیٹ پہ واپس پھینکا اور کرسی پیچھے کو دھکیلنے لگا۔ بیٹھو تیمور، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ I don't want to talk to you۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مگر مجھے کرنا ہے، اور یہ تمہارے ڈیڈ کا میسج ہے، میرا نہیں۔ What؟ وہ لمحے بھر کو رکا، ماتھے پہ بل اور بھویں تنی ہوئی۔ شاید میں اس گھر سے چلی جاؤں، شاید اب ہم ساتھ نہ رہیں، میں اور تمہارے ڈیڈی۔ I don't care۔ تیمور، تم کس کے ساتھ رہنا چاہو گے؟ میرے ساتھ یا ڈیڈی کے ساتھ؟ وہ جانتی تھی کہ تیمور کا جواب کم از کم اس کے حق میں تو نہیں ہوگا، پھر بھی پوچھ لیا۔ کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ اس نے بیزاری سے شانے اچکائے تھے۔ مگر بیٹا، آپ کو کسی کے ساتھ تو رہنا ہوگا۔ میں آپ کا نوکر ہوں جو کسی کے ساتھ رہوں؟ جسٹ لیو می الون۔ وہ ایک دم سے زور سے چیخا اور پھر کرسی کو ٹھوکر مارتا اندر چلا گیا۔ وہ تعصب سے اسے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ یہ تلخ لہجہ، یہ بدمزاجی، یہ اندر بھرا زہر، یہ کس نے تیمور کے اندر ڈالا تھا؟ اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے باپ کو الزام ٹھہراتی، ایک منظر سا اس کی نگاہوں کے سامنے ابھرا۔ جینز کرتے میں ملبوس اونچی پونی ٹیل والی ایک لڑکی چہرے پہ ڈھیروں بیزاری سجائے چلا رہی تھی۔ میں آپ کے باپ کی نوکر ہوں جو یہ کروں؟ اس کے مخاطب بہت سے چہرے تھے، کبھی تائی مہتاب، کبھی مسرت، کبھی کزنس، تو کبھی کوئی چچا۔ اسے وہ منہ پھٹ مزاج اور تلخ لڑکی یاد آئی اور اس کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ ہاں، جو اپنے بڑوں سے جیسا کرتا ہے، اسے چھوٹے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرتے ہیں، کوئی اس کے اندر بولا تھا۔
راستہ ایک ہی ہے، اس پہ انسان ایک وقت تک چلتا ہے اور پھر آخر وہ واپس اپنے قدموں کے نشان پہ لوٹتا ہے۔ جو بوگا وہی کاٹے گا۔ ان کو لہو لہان کرنے والے کانٹے ہی ملتے ہیں، اور جنہوں نے پھول بکھیرے ہوں ان کا انتظار گلستان کر رہے ہوتے ہیں۔ محمل، کسی نے پکارا تو وہ خیالوں سے جاگی اور پھر سختی سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ فرشتے جیسے بے یقینی سے اس کے سامنے آئی۔ کیا؟ اس نے خود کو سنبھلتے ہوئے سر اٹھایا۔ محمل، تم اور ہمایوں، تم الگ ہو رہے ہو؟ وہ متحیری سی کہتی اس کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اور دونوں ہاتھ اس کے گود میں دھر دیے۔ ہاں شاید، مگر تم نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ وہ مضطرب سی اس کی آنکھوں میں دیکھتی جواب تلاش کر رہی تھی۔ میں نے نہیں کیا، ہمایوں نے کیا ہے۔ کیا اس نے خود تمہیں ایسا کہا ہے؟ ہاں۔ تو تم نے مان لیا؟ وہ بے یقین تھی۔ میرے پاس چوائس بچی ہے کیا؟ فرشتے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ فرشتے، میرے اختیار میں نہ کل کچھ تھا نہ آج ہے۔ ہمایوں نے فیصلہ سنانا تھا، سنا دیا۔ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو کیا میں اسے مجبور کروں؟ نہیں۔ اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ اگر وہ علیحدگی ہی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں مصالحت کی آخری کوشش ضرور کروں گی، مگر اس سے بھیک نہیں مانگوں گی۔ پھر کیا کرو گی؟ کدھر جاؤ گی؟ فرشتے، میں ہمایوں کی محتاج نہیں ہوں۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، میں اپنے بیٹے کو لے کر کہیں اور چلی جاؤں گی۔ تم اس کے بغیر رہ لو گی؟ کیا وہ میرے بغیر نہیں رہ رہا؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ مگر کیا تم خوش رہو گی؟ اگر اللہ نے میرے مقدر میں خوشیاں لکھی ہیں تو وہ مجھے مل ہی جائیں گی، بھلے ہمایوں میرے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ فرشتے تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم ویری سوری محمل، اگر تم کہو تو میں اس کا فیصلہ بدلنے کو… نہیں۔ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ آپ اس معاملے میں نہیں بولیں گی، مگر ایک دفعہ مصالحت کی کوشش تو… پلیز فرشتے، مجھے بھکاری مت بنائیں۔ اس نے کچھ ایسی بے بسی سے کہا تھا کہ فرشتے لب کاٹتی رہ گئی۔ مگر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس نے تمہیں وجہ بتائی ہے؟ کیا میں نہیں جانتی؟ ہوں۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ وہ ایک معذور عورت کے ساتھ کب تک رہے، کب تک میری خدمت کرے؟ وہ میری بیماری سے اکتا گیا ہے، میں جانتی ہوں۔ کیا یہی واحد وجہ ہے؟ اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے؟ واللہ عالم، خیر جو بھی ہو سوچ کر کرنا۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس پہ اپنے دل کو بھی راضی کر لینا۔ اس نے اپنے ہاتھ محمل کے ہاتھوں سے ہٹائے اور ہولے سے اس کے گال تھپ تھپائے۔ لو یو سسٹر، بس یہ یاد رکھنا کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اور جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اوکے؟ محمل نے نم آنکھوں سے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ جب سے ہمایوں نے علیحدگی کی بات کی تھی وہ لاکھ فرشتے کے سامنے خود کو صابر شاکر ظاہر کرتی، اندر سے وہ مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس کی یادداشت میں ہمایوں کے ساتھ بیتا 1 سال آتا تھا، باقی کے ماہ سال ذہن کے پردے پہ اترے بغیر ہی سرک گئے تھے، اور وہ 1 سال جو اس نے اس گھر میں محبتوں اور چاہتوں کے بیچ گزارا تھا، جب وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے، وہ کینڈل لائٹ ڈنر، وہ لانگ ڈرائیو، وہ روز ہمایوں کے لیے تیار ہونا، وہ ٹیرس پہ جا کر رات کو باتیں کرنا، وہ ایک ساتھ کی گئی شاپنگز، ہر شے اس کی یادداشت پر سے کسی فلم کی طرح گزرتی تھی، اور ہر یاد اس کے دل پہ مزید آنسو گراتی جاتی تھی۔ اور اگر تیمور بھی اس کے ساتھ نہ رہا تب وہ کیا کرے گی، کدھر جائے گی؟ اگر ہمایوں نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ کہاں رہے گی؟ کیا اپنے چچوں کے پاس جائے گی؟ کیا وہ اسے رکھیں گے یا فرشتے کے ساتھ؟ مگر فرشتے تو خود تنہا تھی، ہمایوں کے گھر میں مہمان تھی، پھر وہ کیا کرے گی؟ یوں لگتا تھا کہ
چلچلاتی دھوپ میں اسے لا کھڑا کیا گیا تھا، نہ چھت نہ سائبان۔ مستقبل کا خوف کسی بھیانک آسیب کی طرح اس کے دل سے چمٹ گیا تھا۔ بار بار یہ سوال ذہن میں اٹھتے اور وہ بمشکل ان کو جھٹلا پاتی، اور پھر آخر کب تک وہ ان کو یوں جھٹکے گی؟ کبھی نہ کبھی تو اسے ان کا جواب چاہیے ہوگا، اور جس کتاب سے جواب مل جایا کرتے تھے اس کے صفحے بار بار ایک ہی آیت سے کھل جاتے تھے، کبھی ایک جگہ سے کھل جاتی تو کبھی دوسری جگہ سے، اور یہی قصہ سامنے آ جاتا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حطات۔ مگر ہیکل سلیمانی کا دروازہ کہاں تھا؟ وہ بن سواری کے شہر سے نکال باہر کی جا رہی تھی، اندر کیسے جاتی؟ وہ سپہر بہت زرد سی اتری تھی۔ بلقیس نے اسے بیڈ سے ویل چیئر پہ بٹھایا اور باہر لے آئی۔ تیمور لاؤنج میں صوفے پہ کتابیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور پھر نگاہیں کتاب پہ جما دیں۔ وہ پیاسی نگاہوں سے اسے تکتی رہی یہاں تک کہ بلقیس ویل چیئر لاؤنج کے داخلی دروازے تک لے آئی۔ دروازے کی چوکھٹ پہ لگے گلاس میں بیل بوٹوں اور نقش و نگار کے درمیان اسے صوفے پہ بیٹھے تیمور کا چہرہ نظر آیا، جو بہت غور سے اسے باہر جاتا دیکھ رہا تھا۔ بلقیس ویل چیئر لان میں لے آئی۔ تازہ ہوا کا جھونکا چہرے سے ٹکرایا تو بھورے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ اس نے آنکھیں موند کر لمحے بھر کو موسم کی تازگی اپنے اندر اتارنا چاہی، تبھی دیوار کے اس پار سے مدھم سی بھنبھناہٹ سماعت میں اتری، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ اسے گھر آئے مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر وہ کبھی مسجد نہیں گئی تھی، نہ جانے کیوں۔ بلقیس، مجھے مسجد لے چلو۔ ایک دم سے اس کا دل مچل گیا۔ بلقیس نے فرمانبرداری سے سر ہلا کر ویل چیئر کا رخ موڑ دیا۔ فرشتے کدھر ہیں؟ اس نے سوچا کہ اسے بھی ساتھ لے لے۔ وہ کھانا کھا کر سو گئی تھیں۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ جانتی تھی فرشتے تھکی ہوئی ہوگی۔ صبح بھی وہ فزیو تھراپسٹ کے ساتھ محمل کی ایکسرسائز اور پھر مساج کرنے میں لگی رہتی، پھر سبزی لانا اور گھر کی نگرانی۔ وہ شام کو مسجد جائے گی، پھر ابھی اسے کیوں تھکائے؟ اس نے فرشتے کو بلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مسجد کا ہرا بھرا گھاس سے مزین لان ویسا ہی خوبصورت تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ سفید ستونوں پہ کھڑی عالیشان اونچی عمارت، چمکتے سنگ مرمر کے برآمدے، کونوں میں رکھے سرسبز لہلہاتے گملے، شور مچاتی دنیا سے دور، ہنگامے سے پاک، ٹھہرا ہوا کونا کونا، سکون میں ڈوبا ہوا ماحول۔ مسجد کے اندر کوئی اور ہی دنیا تھی، ٹھنڈی تازگی بھری باوقار سی دنیا۔ اس کے در و دیوار سے سکون ٹپکتا تھا۔ وہ جیسے بچوں کی طرح کھل اٹھی تھی، آنکھوں میں چمک آ گئی، اور پھر بے اختیار ادھر ادھر گردن گھمائی۔ وہ ہر شے کو دیکھنا چاہتی تھی۔ بلقیس آہستہ آہستہ ویل چیئر آگے بڑھاتی جا رہی تھی۔ برآمدے میں سنگ مرمر کی چمکتی سیڑھیاں اترتی تھیں، ان پہ مسلسل اوپر نیچے لڑکیاں آ جا رہی تھیں۔ سفید یونیفارم کے اوپر لائٹ گرین اسکارف، پاسٹ کلر کے اسکارف پہنے وہ مسکراتی ہوئی خوش باش لڑکیاں، ہاتھوں میں قرآن اور کتابیں پکڑے، ہر کسی کو مسکرا کر سلام کی باتیں کرتی آس پاس سے گزر رہی تھیں۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ وہ مسکرا کر ہر ایک کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ وہ وہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور کوئی اسے نہیں جانتا تھا، پھر بھی سلام کرنا اور سلام میں پہل کرنے کے حرص رکھے ہر کوئی پاس سے گزرتے ہوئے سلام کہتا تھا۔ اس کا پور خوشی میں ڈوب رہا تھا۔ یہ ماحول، یہ در و دیوار، یہ تو اس کی ذات کا حصہ تھے۔ وہ کیسے اتنا عرصہ ان سے کٹی رہی؟ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی ویل چیئر پہ بیٹھی مسلسل سب کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ نہ کسی نے رک کر طرز سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، نہ کسی نے ترہم بھری نگاہ ڈالی، نہ کوئی تجسس، نہ کرید۔ وہ کونے میں ویل چیئر پہ بیٹھی ساری چہل پہل دیکھ رہی تھی۔ پھر کتنی ہی دیر وہ ادھر بیٹھی رہی، یہاں تک کہ بلقیس نے مرکز تک جانے کی اجازت مانگی۔ رات صاحب کے کوئی سرکاری مہمان آنے ہیں اور فرشتے بی بی نے مجھے گوشت بنوانے کو کہا تھا، میں بھول گئی۔ آپ بیٹھو، میں لے آتی ہوں۔
نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، آج دل کر رہا ہے دنیا کو پھر سے دیکھنے کا۔ ایک ایک الوہی سی چمک محمل کے چہرے کا احاطہ ایک الوہی سی چمک نے محمل کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ وہ اس ماحول میں آ کر جیسے بہت خوش تھی، اور اس خوشی کو اپنے اندر سمیٹ کر وہ اب دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی۔